لارجر بینچ میں آنریبل چیف جسٹس صاحب کو نہیں ہونا چاہیے. یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں صاف سی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی پریکٹس اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میاں محمد شہباز شریف کے ساتھ 2 دن پہلے ملاقات کرنا اور پھر جو یہ نوٹس لیا گیا ہے تصدق جیلانی صاحب کے انکار کے بعد لیا گیا ہے، تو میرا یہ مطالبہ ہوگا، ہمارے جماعت کا یہ مطالبہ ہے کہ لارجر بینچ ہونا چاہیے. لارجر بینچ میں آپ کے سینئر ترین ججز ہیں ان کو شامل ہونا چاہیے. فل بینچ لارجر فل بینچ. اس کے بعد اگلی بات، توشہ خانہ میں کل حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. ایک پیش قدمی ہے اس طرف کہ سچ کبھی چھپتا نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک دن ہمارے کپتان، ہمارے لیڈر عمران خان ہمارے درمیان ہوں گے. میں نے پہلے بھی پچھلی اپنی میڈیا ٹاک میں یہ بات کی ہے کہ عمران خان کو رہا کیے بغیر ان کا کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کو مستحکم رکھنے کے لیے اور عوام میں جو اس وقت انارکی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور چاہے بلوچستان ہو، چاہے کراچی ہو، پشاور ہو، پنجاب ہو، اگر کوئی اکائی ہے وفاق کی تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. تو میں یہ دوبارہ یہ بات کروں گا کہ ہماری ایک پیش رفت ہو رہی ہے حق اور سچ کی جانب، اور انشاءاللہ مجبوراً ان کو انصاف دینا پڑے گا، کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کی اگلی پالیسی جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، عدالتوں میں بھی دیکھ لیا ہے، اسمبلیوں میں بھی دیکھ لیا ہے. اب یہ جو اسمبلی میں تقریر ہے ہم کرتے ہیں، اپنا زور لگاتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب ہمیں سڑکوں پہ آنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ باقی بچ رہا ہے. ہم نے کوشش کی، ہم نے بطور احتجاج الیکشن میں حصہ لیا، ہمارے کینڈیڈیٹس، ہمارے پرپوزرز، کینڈرز، ان سب کو اٹھایا گیا، ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے الیکشن میں حصہ لیا. اس کے بعد فارم 47 والا مسئلہ بنا، پھر ہمارے ساتھ جو 27 سیٹس تھی ریزرو وہ آپ دیکھ لیں ہم سے چھینی گئی، لیکن ہم نے ہر پروسیس میں حصہ لیا. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس انصاف کے لیے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو پرامن احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑے گا. کہ ہمارے 2 ایم پیز سردار شہاب الدین اور انصر اقبال ہرل، ان پہ ان کی کل فیکٹریز کو بند کیا گیا اور کوئی ان کی ایف آئی آر نہیں ہے، اور سردار شہاب الدین صاحب کے ایم پی ہاسٹل میں جا کے رات کو پولیس نے وہاں پہ چھاپہ مارا ہے اور کوئی ان پہ ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ پولیس گردی کی ایک اور بہت بڑی مثال ہے. جس طرح یہ غنڈہ گردی اور پولیس گردی ہو رہی ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے. صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اور دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف کی جانب سے لانگ مارچ کا عندیہ دیا گیا تھا. اس حوالے سے آپ کی تیاریاں اور کیا پلان ہے آپ کا لانگ مارچ کی طرف نکلنے؟ دیکھیں جی، میں پہلے آپ کو بات بتا چکا ہوں کہ ہم پرامن لانگ مارچ بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے. عید کے بعد انشاءاللہ ہوگا یہ، کیونکہ اب ہم عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹا رہے ہیں، ہم اسمبلی کے اندر بھی بول رہے ہیں، کوئی بات ہماری نہیں سن رہا. تو الٹیمیٹلی ایک جو لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان کی، تو اس کو باہر نکلنا ہی پڑے گا. اب ہمارا لیڈر اندر بے گناہ کسی، یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ 221 پرچے جس بندے پہ ہوں، تو اب کیا ہم کہیں کہ اتنی بڑی ناانصافی ہے. تو انشاءاللہ ہماری پالیسی بن رہی ہے جی، عید کے بعد ہم نکلیں گے. ملک صاحب جو ارکان اسمبلی کا آپ نے بتایا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اسپیکر آپ کی یہ چیز آپ نوٹس میں لائیں، اور کیا اس پر تحریک استحقاق یا کوئی اس پر کیا اگلا داخل؟ جی ہم اس پہ تحریک استحقاق بھی پیش کریں گے، اسپیکر صاحب کے نوٹس بھی لائے ہیں. ویسے بات یہ ہے کہ جو ہم اے ٹی سی میں گئے تھے ابھی تک ہمیں کوئی ادھر سے دوبارہ رپلائی نہیں ملا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو رفتار ہے اسمبلی کی، جو ٹیری بینچز ہیں ان کی، وہ بھی اسی طرح ہی ہے، لیکن ہم نے ان کے نوٹس میں دے دیا. یہ بتائیے گا کہ کل کے حکومت کہتی ہے کہ ہمیں قانونی اطاعت کونسل یا ان کے وزیر اعلیٰ سے کوئی ان کی پرواہ نہیں ہے. دوسری طرف وزیر اطلاعات جو ہیں وہ ان کے ٹریک سوٹ کے اوپر بھی تنقید کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر ٹویٹ کرتی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کس طرح؟ سوری میں نہیں سمجھا. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری پرواہ؟ ہاں جی.
दूसरी तरफ वज़ीर आला KPK के ट्रैक सूट पर भी तनकीद करते हुए ट्वीट किया जाता है। बेसिकली जी ये जो गवर्नमेंट है ना जी, ये गवर्नमेंट है फार्म 47 की। हर किसी को पता है कि ये जेली मैंडेट की हुकूमत है। इनके पास अवाम के रिलीफ के लिए कोई इस वक्त कोई मंसूबा, कोई इनके पास प्रोजेक्ट है ही नहीं। ये सिवाय तनकीद के और टिक टॉक पे अपनी गवर्नमेंट चलाने के, मेरा नहीं ख्याल कि 12 करोड़ अवाम का ये कोई मुझे बता दें। अभी इन्होंने कल पेट्रोल बढ़ा दिया है, बिजली की कीमत बढ़ी है, पेट्रोल बढ़ा दिया है, और 300 यूनिट किधर गया बीबी का, मरियम बीबी का 300 यूनिट जो था वो कहाँ गया, जो हर स्पीच में वो कहती थी कि 300 यूनिट हम फ्री देंगे। ये टिकटॉक पे गवर्नमेंट चल रही है जी। ये पंजाब के 12 करोड़ आवाम के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। मैं हर अपनी मीडिया टॉक में कह रहा हूँ। सर ये बताइएगा कि कल के फैसले से कोई सर आपको लग रहा है कि नाराजगियां खत्म हो रही हैं कल का जो फैसला है? नहीं जी, हमारा तो हक